أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران۔ پہلے رکوع کا ترجمہ کل ہم نے کیا، اس میں کل 9 آیتیں تھیں، 9 آیتیں تھیں، اس کا ترجمہ ہم نے کیا۔ اب رکوع نمبر 2 ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں، ان میں سے 8 آیات کا ترجمہ ہم کریں گے۔ آیت نمبر 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 اور 17 ان کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 12 ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب غزوہ بدر پیش آیا تو یہ یعنی کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح ملے گی، مسلمان غالب ہوں گے، کفار کو شکست ہوگی، یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اور جب غزوہ بدر مکمل ہوا، مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ ان میں سب سے زیادہ مالدار قبیلہ بنو قینقاع تھا، سنانے تھے، سارے سونے کا کام کرتے تھے اور امیر ترین لوگ تھے، طاقت کے اعتبار سے بھی مضبوط تھے، مدینے سے قریب بھی تھے۔ کوئی خاتون ان کے مارکیٹ میں گئی مسلمان، انہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، کپڑے کھینچ لیے، کپڑا باندھ دیا، ان کا دوپٹہ وغیرہ جو برقع ہے وہ کھل گیا، کچھ اس طرح کی۔ اس پر ایک مسلمان کھڑے تھے، اس نے ان کو کہا کہ یہ کیوں کیا، جھگڑا ہوا، مسلمان نے اس کو مارا، وہ لوگ جمع ہوئے، صحابی کو مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، ان کو پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں نے یہ کام کیوں کیا، ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہے، تو آپ نے اس طرح کے کام کیوں کیے؟ تو انہوں نے بجائے بات ماننے کے، بڑوں کو چاہیے تھا کہ بات کے مان لیتے، سمجھ لیتے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے۔ انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے اچھا تم نے عرب کے جاہل لوگوں کو شکست دی ہے، اب تم جو ہے نا تکبر آ گیا تمہارے اندر، ہم سے واسطہ پڑے گا، ہم پڑھے لکھ کے لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، جب ہم سے واسطہ پڑے گا نا تمہیں حقیقت کا پتہ لگے گا۔ بجائے سمجھنے کے بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو معاہدہ مت توڑو، معاہدہ توڑو مت، کہنے لگے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے گئے، ان کا محاصرہ کر لیا، کچھ دن تک محاصرہ رہا اور یہ طے پایا کہ جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ، یہ علاقہ خالی کر کے جاؤ۔ وہاں سے ان کو، یہ پہلا قبیلہ تھا یہود کا جن کو مدینہ منورہ اس کے اطراف سے بے دخل کیا گیا۔ ان 3 آیات میں ان کا ذکر ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، مراد یہودی، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ہرگز فائدہ نہیں دے گا ان کو، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ جب اللہ کا عذاب اور اللہ کی گرفت پڑے گی تو یہ چیزیں ان کے کام نہیں آئے گی، یہ تو دنیا میں سزا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے قیامت کے دن۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، دأبہم، ان کی عادتیں ایسی ہیں جیسے فرعونیوں کی عادت تھی، والذین من قبلہم، اور جو فرعون سے پہلے لوگ متکبر بڑے بڑے گزرے ہیں، کیا ہوا، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہیں۔ قل، اے پیغمبر آپ ان کافروں سے، یہود سے کہہ دیں، ستغلبون، عن قریب تمہیں شکست دی جائے گی، دنیا میں تمہیں شکست ملے گی،
وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور آخرت میں تم جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور برا ٹھکانہ ہے. آگے اللہ نے غزوہ بدر کا اشارہ کیا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور کفار کے کہ لڑائی ہوگی اور یہ حالات بنیں گے. مسلمانوں کے پاس ٹوٹل 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے اور 8 تلواریں تھیں اور 6 زیریں تھے. یہ چند تھوڑا سا سامان تھا. 313 بندے تھے. کفار کے پاس 700 اونٹ تھے اور کتنے سو گھوڑے تھے، اور پورے تیار ہو کر آئے تھے. لیکن حالات بالکل تبدیل ہو گئے. اسی کا ذکر اللہ نے فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے 2 جماعتوں کے بارے میں، 2 لشکروں کے بارے میں، 2 گروہوں کے بارے میں. التقطا، 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائی بدر کے مقام پر. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت وہ تھی جو اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی. وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، اور دوسری جماعت کافروں کی تھی. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اس کے 2 مطلب ہے. يَرَوْنَهُمْ، وہ کافر دیکھتے تھے اپنے آپ کو ان مسلمانوں کے مقابلے میں دگنا. رأی العین، کھلی آنکھ سے دیکھنا. اور تھے بھی 313 مسلمان ہیں، 950 کافر ہیں، تو ڈبل ہو گئے، ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے. دوسرا مطلب یرونہم، وہ مسلمان دیکھتے تھے ان کافروں کو مثلیہم، اپنے سے دگنا. رأی العین، کھلی آنکھ سے دیکھنا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالی مدد تائید کرتے ہیں اپنی مدد کے ساتھ، مضبوط کرتے ہیں اپنی مدد کے ساتھ. من یشاء، جس کو چاہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس قسم کے واقعات میں البتہ عبرت ہے بصیرت رکھنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے. بصیرت کا تعلق دل سے ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے دل کی روشنی دی ہو. آگے اللہ فرما رہے کہ دیکھو یہ جو کفر کی وجہ ہے، جتنے دنیا میں کافر ہیں، یہ کافر کیوں بنے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. دنیا کی محبت انسان کو کافر بناتی ہے اور حق میں رکاوٹ بنتی ہے. دنیا کی محبت، دنیا جمع کرنا منع نہیں ہے، دنیا سے محبت کرنا یہ منع ہے. فرمائے زین للناس، خوبصورت کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے. حب الشہوات، خواہشات کی محبت، مختلف قسم کی خواہشات ہیں. من النساء، عورتوں میں سے، عورت کی خواہش ہے. والبنین، اور بیٹوں میں سے. والقناطیر المقنطرۃ، اور ڈھیر لگائے ہوئے خزانوں میں سے. من الذہب، سونے میں سے. والفضۃ، چاندی میں سے. والخیل المسومۃ، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں میں سے. والانعام، مویشیوں میں سے. والحرث، اور کھیتیوں میں سے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے. قل، اے پیغمبر ان لوگوں کو بتا دے. اعنبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں. بخیر من ذالکم، ان سے بہتر چیزوں کے بارے میں. للذین اتقوا، یہ چیزیں کن کو ملیں گی؟ ان لوگوں کو لیے جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا. عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے جنات، باغات ہیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہ رہی ہوں گی نہریں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے. وازواج مطہرۃ، اور پاک بیویاں ہوں گی. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ان کو ملے گی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالی بندوں کو دیکھ رہا ہے. بندے کون ہیں؟ اللہ کے خاص بندے. الذین یقولون، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب. اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے ہیں. فاغفر لنا ذنوبنا، پس بخش دیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہ. وقنا عذاب النار، بچا دیجئے ہمیں آگ کے عذاب سے. الصابرین،
تکلیفوں پر صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین اور اطاعت کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور راتوں کو اٹھ کر سحریوں کے اوقات میں اللہ سے معافی مانگنے والے۔